السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملوکیت کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اس بارے میں جو ہے علی مرزا سے جو ہے کسی نے سوال کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کیا جواب دیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا، اور ہمیں بھی پتہ ہونا ضروری ہے یہ جو کوشچن ان سے ہوا ہے، اور اچھی معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر پتہ چلے تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، زیادہ کیا پورا کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی ہی روشنی میں چلنا ہے، اور جو بھی حق بات ہے اس کو سننا سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے، آمین ثم آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب اپنا سوال کریں۔ جی سر، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں سر، اور میں صرف مسلمان ہو گیا۔ ماشاء ویسے اللہ۔ تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، خالی سمپل سا ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں بھی آپ کی طرف بریلویت سے دیوبندیت اور پھر اہل حدیث اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس آپ سلسلے میں یہ وہی کتاب کا نام رکھ رہے ہیں؟ ہاں، اور میں صرف مسلمان ہو گیا، ابھی تک سو فار تو یہی ہاں، سوچ کے اس رکھا میں ہے میں سر۔ آپ کو پہلے تو ایک سجیسٹ کروں گا کہ یا مسلمان لفظ نہ یوز کریں، لفظ مسلم یوز کریں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جی وجہ سر، یہ ہے جی کہ سر، ہماری پہچان جو ہے وہ لفظ مسلم ہے۔ مسلمان تو اردو کا لفظ ہے نا، لیکن ورلڈ وائڈ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب میری؟ جی سر، جی سر، جی سر، جی سر، ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب ورلڈ وائڈ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا وہ جی سر، مسلم ورڈ ہے۔ قرآن میں بھی ہمارے لیے لفظ ہے مسلم، اس لیے آپ مسلم بھی دیکھیں یوز ہوا ہے۔ انگلش میں جا کے یہ لفظ چینج نہیں کیا انہوں نے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے اردو والوں کا دماغ خراب ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمان لفظ ایجاد کر لیا، اب یہ ایک چل پڑا ہے، لیکن ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ مسلمان اردو میں ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ مسلم ہی ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح کہ محمد لفظ اردو میں محمد ہی ہے، تو یہ اس کو لفظ کو مسلمان جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ یعنی اس کی وجہ سے کوفتی ہوئی ہے۔ انگلش والوں نے یہ جرت نہیں کی، انہوں نے مسلم کو مسلم ہی رکھا ہے۔ لہٰذا آپ جو کتاب کا نام رکھیں تو مسلمان جی کی سر، بجائے لفظ مسلم استعمال کریں، اور اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر آپ آیت لگائیں، سورہ الحج کی آیت نمبر 78، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفی ہذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ آپ ٹائٹل پیج پہ لگائیں آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 78، اور مسلمان کی بجائے لفظ مسلم استعمال کریں۔ یہ میری سجیشن ہے آپ کے لیے۔ جی جی سر، جی اچھا، سر۔ اب آپ سوال کریں اپنا۔ سر سوال میرا یہ، اس پروسیس میں نے کچھ چیپٹرز تو لکھے ہیں، ایک چیپٹر میں نے سٹارٹ کیا خلافت۔ جی سر، جی تو خلافت میں جس حساب سے پہلے خلیفہ کیا کہتے ہیں بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ اس میں وہ مشاورت جو اسلام کی روح ہے، مشاورت سے ہر چیز ہونی چاہیے، وہ ہوئی نہیں۔ تو یہ ایک الجھن تھی مجھے کہ مطلب میں تو اس سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ خلافت کب ملوکیت میں بدل گئی۔ وہ تو وہ دور تھا کہ جب کیا کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہوئی، لیکن جب یہ میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ پہلے ہی سٹیج میں لگا کہ یہ تو یہاں سے ہی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جی سر، اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیٹ کیے گئے، اس وقت وہ دوسری سٹیج تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بنے اور جو انہیں پھر بعد میں کیا، تو وہ پھر ان کی شہادت کا باعث بنا۔ تو یہ الجھن تھی، کیا کہتے ہیں میں یہاں پہ رک گیا، کچھ عرصے سے میں نے وہ لکھنا بند کر دیا۔ کچھ پریشانی تھی، کچھ لوگوں سے میں نے بات کی مگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے۔ جی سر، نہیں، جواب کیا اسی دیں گے میں وہ؟ آپ کی کیا کہتے ہیں اس میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں میں سر، کہ کیا مطلب یہ تو پہلے سٹیج میں لگ رہا ہے کہ فرما گئے جی اور میں مسلمان اس آپ کا سوال آ گیا، میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں۔ جی سر، جی میں سمجھ گیا آپ کی بات۔
پہلی تو بات یہ کہ یہ ٹائم اتنا یعنی یہاں پہ تو یہ اسٹریم متحمل نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے. اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی تھی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر ایک بھائی کے ساتھ. میرے 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ہے. ثقیفہ بنی ساعدہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. 1-to-1 میں نے ڈسکشن کیا ایک بھائی کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر. تو ہمارا تو آپ کو مشورہ یہ کہ آپ لکھنا نہ چھوڑیں. آپ کو جو بات سمجھ آئی ہے آپ اس کو لکھیں, بھلے وہ مسلمانوں کے اسٹیبلش نظریات کے خلاف بھی ہو تو وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تحقیق ضرور مکمل کریں. تو خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ کی آپ کتاب ضرور پڑھیے گا, اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا. اس میں اس کو بڑے غور و تفکر کر کے آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں. میں اس کو آپ ریبٹل کر دیتا ہوں. جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کی ہے نا خلافت کے حوالے سے کہ جو مشورے والی روح تھی وہ اس طریقے سے فالو نہیں ہوئی, تو ہمیں تو اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس کا جواب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا ہے. بخاری میں جو حدیث ہے نا 6830, جس میں ان کے آخری حج کے موقع پر منا میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ لوگ آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہوں گے تو ہم فلاں شخص کو ان کے بعد امیر المومنین چن لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ حرکت کریں گے؟ میں یہی منا میں ایڈریس کروں گا اس ٹاپک کو. یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. وہ ریسرچ پیپر ہے نا آپ کے پاس, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہاں اسے پڑھیں. تو اس میں پھر حضرت عمر کو پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دیں. وہاں جا کے انہوں نے طویل خطبہ دیا. اس میں انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی جو آپ نے کی ہے. بخاری میں 6830 میں یہ الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی بنیاد نہ بنائے مستقبل میں کسی کو خلیفہ چننے کی. وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ایسا ہوا, بعد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ خود مانتے تھے کہ یہ چیز اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی, لیکن انہوں نے اسے کمپنسیٹ اس طرح کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت حضرت ابوبکر سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھا کہ ہم انہیں چنتے, لہذا وہ ایک معاملہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بعد میں ایسا نہ ہو, ورنہ جس کی بیعت کی جائے گی اور جو بیعت کرنے والے ہیں دونوں آپس میں قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے. اب رہا مسئلہ حضرت ابوبکر کا, تو میرے نزدیک چونکہ دوسری طرف جو شیعان علی تھے انصار مدینہ اور بنو ہاشم کے لوگ, اور ان میں حضرت زبیر بھی شامل تھے جو حضرت علی کو خلیفہ چننا چاہتے تھے. تو حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے شروع میں تو نہیں بیعت کی, لیکن 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ بیعت کر لی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب حضرت علی نے بیعت کر لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر, تو آپ اس سٹوری کو کنکلوڈ کریں نا. وہ انگلش میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے all is well if end is well. اگر انجام اچھا ہے تو سب کچھ بہتر ہو گیا. یعنی وہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا بھی آئی ہے مسند احمد میں. تو all is well if end is well کے تحت جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تو ہوگی اسٹیبلش. اچھا, اب حضرت عمر کا جو معاملہ ہے, یقیناً حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے نومینیٹ کیا تھا, لیکن وہ انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے کیا تھا. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم کسے یعنی خلافت کے لیے میں نومینیٹ کروں, تو سب کی کنسنسس کے ساتھ یہی رائے تھی کہ آپ کے جو 2 سال ہیں آپ نے امت کی خیرخواہی کی ہے, آپ جسے بہتر سمجھتے ہیں آپ نومینیٹ کریں, ہم اس کے اوپر ایگری یعنی کہ کر جائیں گے. تو اس میں مختلف لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے حق میں رائے دی اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا. میرے نزدیک جو پہلی خلافت اس اعتبار سے یعنی جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا, جس میں کوئی دوسری رائے سامنے نہیں آئی, وہ حضرت عمر کی خلافت ہے. کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر والے کیس میں تو پھر بھی ایک انصار مدینہ کا اختلاف تھا, سعد ابن عبادہ کا تھا,
سعد ابن عبادہ تو خیر حضرت عمر کی بھی انہوں نے بیعت نہیں کی، وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے، تو لیکن حضرت عمر کی مخالفت میں کوئی دوسری اس وقت ایک گروہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان والے کیس میں بھی آپ کو پتا ہے 6 رکنی جو کمیٹی بنی اس میں حضرت علی بیعت کرنے والوں میں پہلے شامل تھے، انہوں نے بیعت کر لی، یعنی اس جو بھی فیصلہ ہوا اسے ایکسپٹ کر لیا۔ باقی جو امرہم شورا بینہم کے تحت جو خالصتاً خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے وہ حضرت علی کی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت علی اس وقت ایسی پرسنالٹی تھے جس پہ حضرت عثمان کے مخالفین اور حضرت علی کے حامی سارے ہی متفق تھے، لیکن حضرت علی اس وقت خلافت لینے کے حق میں نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت پھر میرے کھاتے میں ڈال دیں گے قتل عثمان کو۔ انہوں نے آخری وقت تک کوشش کی، لیکن چونکہ ان کے علاوہ کسی کے اوپر کنسنسس نہیں تھا، پھر وہ مسجد نبوی شریف میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں کوئی مجھے گلا نہ کرے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حضرت طلحہ زبیر جیسی بڑی پرسنالٹیز اس وقت تو ایگری کر گئے، حضرت علی کی بیعت بھی کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ جنگ جمل والا ایپیسوڈ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے مسلمانوں میں، جو تینوں خلفاء کا جو انتخاب ہوا ہے ایک ڈفرنس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن چونکہ سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی آل البیت میں سے حضرت علی ہیں، اور حضرت علی نے تینوں خلفاء کی خلافت کو ایکسپٹ کیا، اس لیے آج کی ڈیٹ میں میرا خیال ہے چونکہ یہ چیپٹر اس اعتبار سے کنکلوڈڈ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارے کے سارے معاملات حضرت علی کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی ہیں، بھلے انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ایسا کیا یا انہوں نے واقعتاً اس کو صحیح سمجھتے ہوئے کیا، یا بقول شیعہ کے وہ امت کے مفاد میں کیا، جو بھی اس کا ایک رکھا جائے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کا اس پورے معاملے کو انڈورس کر دینا اور ان تین خلفاء سے الگ نہ ہونا، ایون حضرت عثمان کی تو گھر کے پہرے کے اوپر حسن حسین کو لگایا ہوا تھا حضرت علی نے، تو حضرت علی کا ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا اسے اس اعتبار سے انڈورس کر دیتا ہے کہ اس جھگڑے کو اگر کسی نے لکھنا بھی ہے تو اسے کنکلوڈ کر کے لکھے، اس جھگڑے کو ان انٹینڈڈ نہ چھوڑے، جس طرح کے غالی رافضیوں نے کیا ہے۔ ہمارا جو رافضیوں سے جو غالی شیعہ ہیں ان سے اختلاف ہی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی اپنی لائف سٹوری سناتے ہوئے کہ پریکٹیکلی اس وقت جو شیعان معاویہ ہیں وہ اہل سنت ہیں، تو پارشلی میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اہل سنت کا ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعان معاویہ ہے، لیکن اوورآل جو شیعان علی ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں۔ یہ جو شیعان علی کے مقابلے پر خوارج کی ٹرم تھی، اور خوارج میں ایک تو مین خارجی شامل ہے، باقی جو سیاسی اصطلاح میں جنگ جمل اور صفین والے بھی لوگ خارجی ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی امام وقت کے خلاف خروج کیا ہوا ہے۔ ان معنوں میں ایک ٹرم ہے خروج کرنے کی، اس کے اعتبار سے ظاہر ہے انہوں نے خروج کیا ہے خلیفہ وقت کے خلاف، اور ایک خوارج جو ایک گروہ نکلا تھا جو صحابہ کی تکفیر کرتا تھا، اس میں وہ اہل نہروان ہی شامل ہیں۔ ان میں ظاہر ہے جنگ جمل صفین والوں کو ہم نہیں شامل کرتے، ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور جنگ جمل والے جو اصحاب ہیں وہ تو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، حضرت طلحہ و زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور یہاں پہ بھی حضرت معاویہ تو چلے جونیئر اصحاب میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر ابن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما بہرحال یہ ڈومیننٹ اصحاب میں سے ہیں۔ تو یہاں پر جو کیس ہے نا یہ والا خوارج والا، وہ تو اس میں تو کوئی صحابی شامل نہیں ہے، وہ تو یعنی قانوناً تابعین ہی تھے، قانوناً تابعین میں بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کی زیارت کرنے والے۔ ظاہر رائے حق انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ تابع کی ٹرم اصطلاح میں تو ان کے اوپر نہیں بولی جائے گی، میں قانوناً تابعین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو ہم یعنی شیعان علی اہل سنت کو سمجھتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے یعنی
شیعہ کے جو غلو پر مبنی نظریات ہیں، غالی رافضیوں کے، غالی شیعہ کے، انہیں کنڈیم ضرور کیا، لیکن اس کنڈیم کرنے کی آڑ میں اہل سنت نے کبھی بھی حضرت معاویہ کو یعنی حق پہ نہیں کہا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اہل سنت شیعان معاویہ ہیں، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر اہل سنت شیعان معاویہ ہوتے تو وہ حضرت علی کو جنگوں میں غلط سمجھ رہے ہوتے۔ تو دنیا میں تو کوئی سنی ڈومیننٹ عالم نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ نہیں ہے، یا وہ یہ کہتا ہو کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف خروج کرنا یہ درست تھا۔ وہ تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے، اور بعض جو ہماری طرح آؤٹ سپوکن ہے وہ تو اسے اجتہادی غلطی بھی نہیں مانتے، اسے فاش غلطی مانتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ کو یا حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضرت علی کے مقابلے پہ حق پہ سمجھتا ہو۔ اگر یہ لوگ شیعان معاویہ ہوتے پھر تو یہ حضرت علی کو اجتہادی خطاب پہ مان رہے ہوتے، اور جنگ جمل اور صفین والے جو لوگ ہیں ان کو حق پہ مان رہے ہوتے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، آپ کوئی بندہ پروڈیوس کریں جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی حق پہ نہیں ہے۔ وہ چاند ایک جو ناسبی ہیں اہل سنت میں گھسے ہوئے، وہ بھی ایون حضرت معاویہ کا اتنا جھوٹا دفاع کرنے کے باوجود اگر آپ ان سے بھی پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی خلیفہ برحق حضرت علی تھے۔ تو میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کروں گا، یہ کیسے شیعان معاویہ اہل سنت کہ حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت معاویہ کو ان کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، ان کی غلطی اجتہادی تھی۔ تو اگر یہ شیعان معاویہ ہوتے تو یہ تو حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے، آج بھی یہ حضرت علی کے خلاف بول رہے ہوتے، لیکن یہ حضرت علی کے حق میں بولتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اہل سنت کے منہج کو حق پہ مانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، علمی دلائل میں وہ غالب رہیں گے۔ اس گروہ سے مراد اہل سنت ہے کہ اہل سنت باوجود اس کے کہ انہوں نے یعنی شیعان معاویہ کی پوری بنو امیہ کی حکومت کے باوجود ان کے محدثین نے الحمدللہ حضرت علی کی شان پہ، حضرت علی کے حق ہونے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسری طرف جو حضرت علی کا نام لیوا شیعہ غلو کر گئے، وہ تو ایک اسٹریم پہ چلے گئے کہ انہوں نے حضرت علی کی محبت کی آڑ میں نہ صرف حضرت معاویہ پہ لعنت کی بلکہ شیخین کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ شیخین کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس حوالے سے، ان کے ساتھ تو حضرت علی خود چلتے رہے۔ تو وہ غلو کا شکار ہوئے۔ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے محفوظ رکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پہلے اسلام کے مجدد ہیں، ان کی برکت سے اہل سنت کا یعنی شیعان علی کا جو قبلہ ہے وہ ڈیویٹ نہیں کیا۔ وہ تمام اختلافات کے باوجود حضرت معاویہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں رہے، حضرت علی کو حق پہ کہتے رہے، اور حضرت معاویہ کو کی صحابیت کا دفاع کرتے کرتے انہوں نے کبھی یہ غلو نہیں کیا کہ حضرت علی کو غلط کہنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ حضرت علی کو ہی حق پہ کہا، حضرت علی کے فضائل لکھے۔ آپ جو کہہ رہے تھے حدیث کی کتابیں بنو عباس کے دور میں جو جمع ہوئی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو میرے بھائی اس کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ اگر امام بخاری، امام مسلم شیعان معاویہ ہوتے تو حضرت علی کی شان میں تو حدیثیں نہ لے کے آتے اس ترغیب کے ساتھ کہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ایک ترتیب سے لکھتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی سخت حدیثیں بھی وہ لے آئے ہیں۔ مثلاً جو حضرت علی کی شان میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی حدیث ہے، وہ تو امام بخاری، امام مسلم دونوں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں سٹارٹ میں لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایک حدیث جو ہے نا، یہ اتنی بھاری حدیث ہے کہ باقی تمام اصحاب انکلوڈنگ خلفائے ثلاثہ، اتنی بڑی فضیلت کسی صحابی کے لیے نہیں آئی ہے جو حضرت علی کے لیے یہ آئی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مراد یہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے، لیکن نسبت ان کی میرے ساتھ وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اگر اہل سنت میں ذرا سا بھی حضرت علی کا بغض ہوتا تو امام بخاری، امام مسلم کبھی بھی
یہ حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں نہ لے کے آتے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں کافی ساری باتیں موجود ہیں, لیکن یہ لائیو سٹریم اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ ٹائنیز ڈیٹیل تک گفتگو کروں. میں یہ مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں بھی لڑ سکتا ہوں کہ اہل سنت کے محدثین نے حضرت علی کے حوالے سے کبھی بھی کوئی کنجوسی نہیں کی ہے. حضرت معاویہ کے خلاف تو وہ حدیثیں لے کے آئے بخاری مسلم میں, جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں مس ہینڈلنگ کی, ڈنکے کی چوٹ پہ امام بخاری امام مسلم نے ان باتوں کو نقل کیا. اگر شیعہ معاویہ ہوتے تو وہ حضرت معاویہ کے ان اعمال کے اوپر پردہ ڈال دیتے, لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے وہ ساری باتیں لے کے آئے ہیں, میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے. اب امام بخاری امام مسلم کا حضرت معاویہ کے خلاف اس طرح کی باتیں صحیح بخاری مسلم میں لے آنا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شیعہ معاویہ نہیں تھے, شیعہ علی تھے. ٹھیک ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی اس بارے میں سر حضرت علی علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں ان فضائل کو تو جٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں, فضائل کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے ایک اینگل پہ گفتگو نہیں کی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیعہ معاویہ ہوتے ہیں نا, تو شیعہ معاویہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں. حضرت علی کی خلافت کو وہ سمجھتے ہی نہیں درست. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت اسٹیبلش ہے, چوتھے میں اختلاف ہو گیا. لیکن اہل سنت جو ہے وہ چاروں خلفاء کو خلفائے راشدین مانتے ہیں, حضرت علی کے مخالفین کو اجتہادی غلطی پہ مانتے ہیں. لہذا آپ کا مقدمہ تو مر گیا. ڈاکٹر صاحب جی سر, آپ کا مقدمہ مر گیا. ہوا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا مقدمہ مر گیا اس وجہ سے کہ جو شیعہ معاویہ آپ اہل سنت کو کہہ رہے ہیں, تو اہل سنت تو اگر شیعہ معاویہ ہوتے تو حضرت معاویہ کے خروج کو جائز سمجھ رہے ہوتے حضرت علی کے خلاف. وہ تو کہتے ہیں غلط ہے. جی سر, میں مسلم شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ہو جائیں گے. جی جی. تو ایک گروہ تو شیعہ علی ہے, دوسرا شیعہ معاویہ. ٹھیک ہے. تیسرا گروہ جو ان میں پیدا ہوگا وہ تو خارجی ہم جانتے ہیں, ان کے ساتھ جو قتال کرے گا وہ حق پہ ہوگا. تو وہ ہم جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اور ان کا گروہ جو ہے حق پہ ہے. دوسرا گروہ جو بچتا ہے وہ تو معاویہ کا ہی گروہ ہے, شیعہ معاویہ کا گروہ ہے. جی ہاں جی سر. اس میں اپرچونسٹ لوگ جو ہیں بعد میں ان میں شامل ہوئے ہوں گے, کیا کہتے ہیں بنو عباس کے دور میں, جو حکومت کے ساتھ منصب اور مال کے لیے کیا کہتے ہیں سب کچھ کر لیتے تھے. تو اس حساب سے میں سوچتا ہوں کہ جب 2 گروہ تھے, ایک تو شیعہ علی ہے وہ وہ کنٹینیو چلتا ہے, دوسرا جو شیعہ معاویہ ہے وہ کہاں غائب ہو گیا, وہ تو کسی نہ کسی حالت میں آج بھی زندہ ہوگا نا. اور ون آر دی ادر ریزنز, وہ کیا کہتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے حمایتی جو ہیں وہ آج بھی کیا کہتے ہیں موجود ہیں. نہیں, اگر ہم حدیث عمار جی سر ادھر رک جائیں ڈاکٹر صاحب. حضرت معاویہ کے جو حمایتی ہیں نا اہل سنت میں, ان میں کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے اور حضرت علی غلط تھے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے. حدیث عمار کی بات جب آتی ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. ابھی پہلے تو آپ میری بات کا جواب دیں نا, ہم ایک مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑ لیا ہے لائیو سیشن کے اندر, باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. میں نے 1 پوائنٹ بات کی ہے, اتنی پوری تقریر کی ہے, وہ آپ دوبارہ سن لیجئے گا کہ اگر میں آپ کی بات صحیح مان لوں کہ شیعہ معاویہ اہل سنت ہیں, تو شیعہ معاویہ کی تو بنیادی نشانی ہے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں اس وقت کون سا سنی ہے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اور حضرت معاویہ کو حق میں سمجھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے. جی سر. نہیں کہتے؟ نہیں, کسی حد تک تو کہتے ہیں, مگر اوور آل جو امپریشن ہے آج کل ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں. میں نے تو ہر چیز ہی الٹ کے رکھ دی ہے. مجھے بتائیں, کتے کی طرح یہ ذلیل ہو رہے ہیں ناسبی ہماری دعوت کے بعد. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا ہے کہ آپ نے ناسبیوں کی کتے سے زیادہ ذلیل موت دیکھی ہے ہمارے ہاتھوں. آپ تو یہ گلہ نہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ناسبیوں کی علمی موت ہم نے کر دی ہے, چاہے وہ عرب کے ناسبی ہوں یا عجم کے ناسبی ہوں. الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب. سے وہ اس نے تو استقامت بخشی نا ہر چیز میں.
میں آپ کو بتا دوں، میں 4-5 سے ہی اللہ کے فضل سے صرف مسلمان ہو گیا، لیکن کیا کہتے ہیں آپ کی ویڈیوز سے جو کیا کہتے ہیں طاقت ملی، جو کیا کہتے ہیں دماغ کو وہ سکون ملا، الحمدللہ وہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہ جہاں بھی کچھ شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے اللہ کے فضل سے. ویسے میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ کیا کہتے ہیں میں آپ کے سوا تو اب کسی کو سنتا ہی نہیں. 2017 کے بعد تو میں کسی کو سنتا ہی نہیں آپ کے سوا. نہیں ساروں کو اس سنا سے کریں، پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جی سب سر، کو سنا کریں. یہ علمی نہیں کنجوسی نہیں کرنی، سب کو سنیں. نہیں وہ جب موقع ملے تب الگ بات ہے، لیکن پہلے جب تک نا آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کا جو بھی پوڈ کاسٹ ہو، آج کل تو پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی چل رہے ہیں، آپ کے جو سیشنز آتے ہیں جب تک نا وہ سن لیں تب تک تو کیا کہتے ہیں اور کسی کو سننے کا موقع نہیں. جی سر، الحمدللہ. جی سر، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دعا میں یاد رکھیے گا. ابھی باقی جی سر. جزاک میرا ایک سوال، جی سوال اب آپ کا کیا کرنا ہے، اتنا لمبا ہو گیا، اب آپ جلدی کریں. 20 منٹ تو آپ لے سکتے ہیں. اس میں زیادہ سر زیادہ وقت نہیں لگے گا. جی سوال کریں. میرا سر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو سفر میں اکثر قصر کیا کرتے تھے، جی ہاں، اور نوافل تو ادا نہیں کرتے تھے سوائے جی فجر کی سنتوں کے اور کیا کہتے ہیں وتر کے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ سواری پہ وہ نوافل پڑھا کرتے تھے، وہ کون سی پھر نوافل ہوا کرتی تھی جب وہ پڑھتے نہیں؟ تہجد کے ہوتے تھے، تہجد کے نوافل ہوتے تھے. جی سر، باقی تہجد نہیں. کی نماز رسول اللہ کے اوپر فرض تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی. جس طرح ہم پہ 5 نمازیں ہیں نا، نبی علیہ السلام پہ 6 نمازیں تھی. قرآن میں آیا نا کہ آپ قرآن کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود، مقام شفاعت پہ فائز کرے گا. تو نبی علیہ السلام کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی. یہ ایک ایکسٹرا نماز تھی جو آپ کے اوپر فرض تھی. آپ پورا سال ہی تہجد پڑھتے تھے. امت کے لیے اس کو سنت رکھا گیا ایٹ لیسٹ رمضان کے اندر قیام اللیل اور تراویح کی شکل کے اندر. تو نبی علیہ السلام تہجد کی نماز اونٹ کے اوپر ادا کرتے تھے اپنے سفر کے دوران. وہ جو نفلی نماز تھی وہ تہجد کی ہے. اس میں 7 الفاظ موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام وتر کی نماز بھی بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر ہی پڑھتے تھے. وہ جو 8 نوافل جو آپ کے ہوا کرتے تھے، جو غیر رمضان میں قیام اللیل تھا اور رمضان میں تراویح تھا، وہ 8 نوافل آپ تہجد کی نماز سفر میں اونٹ کے اوپر پڑھا کرتے تھے. وہ نفلی نماز نہیں تھی جو زور سے پہلی 4 رکھتے ہیں، زور کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، وہ والی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ جی فی امان اللہ. فی امان اللہ.